بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ایک سفید کبوتر کا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں، جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو فوج یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو قید کر دیا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بغیر کفن دفن چھوڑ کر کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ زمین کربلا میں پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے۔ آسمان میں تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ 61 ہجری 10 محرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کربلا کی گرم زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میدان میں تنہا پڑا ہے۔ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے گزر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، قیامت آ گئی، امام حسین کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا خون زمین کربلا میں بکھرا ہوا ہے۔ یوں کبوتر مقتل گاہ میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین کے غم میں رونے لگے، اور اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کے جیسے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب مدینے کے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر درگاہ رسول پر پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سفید کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ دوستوں، تاریخ نے لکھا کہ مدینہ کے باہر ایک قوم میں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا، جس کی ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں بہت خوبصورت اور اچھی تھی، مگر اچانک اس کو بوہڑ کا مرض ہو گیا، جس سے اس کے دونوں ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ نابینا ہو گئی۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے محلے اور آس پڑوس کے لوگ اسے شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ کہیں یہ مرض اس لڑکی سے ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی لڑکی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہودی تنگ آ کر اپنی اس بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں سے نکل گیا اور دور جا کر ایک باغ میں رہنے لگا۔ اب وہ یہودی دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو اس باغ میں اپنی لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ وہ شام کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب اس نابینا لڑکی کا باپ شام کو اس کے پاس نہیں آیا تو لڑکی گرتے پڑتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے اب پوری رات گزار لی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسرے درخت کے اوپر پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا زیادہ درد تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گرتے پڑتے اس دوسرے درخت کے پاس جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی سر اوپر کر کے اس نے اس پرندے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا۔ اس خون کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، اس میں روشنی آ گئی۔ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی کہ خون کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گر گیا۔
خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور اس درخت کے اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ ایک خون میں لت پت سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں خون کے کچھ قطرے اس کے جسم پر گر گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ وہ لڑکی اس طرح سے ہو گئی کہ جیسے اس کو کبھی کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ وہ لڑکی اس باغ سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ یہودی سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا کہ بیٹی تو کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی ایک بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ کیا تمہیں اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ اب وہاں پر موجود نہیں ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے، اور اس یہودی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ وہ کبوتر ابھی بھی اس درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اوپر والے نے اتنی برکت رکھی ہے؟ پھر جیسے تیسے اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ جب اس یہودی کو پتا چلا کہ کبوتر پر جو مبارک خون لگا ہوا تھا یہ امام حسین کا تھا اور اس خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے، اور وہ کہنے لگا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے، اگر نواسہ رسول حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں میں اتنی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد وہ یہودی اپنی اس بیٹی کے ساتھ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔